السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اربعین نوویہ کے اس حلقے میں آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سلف کے منہج پر چلتے ہوئے، ان کی روشنی میں سمجھتے ہوئے آپ کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ معزز ناظرین حضرات و خواتین، سامعین و سامعات، آج کے درس میں صبر کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں ہوں گی۔ ہم آج کے درس میں بتائیں گے کہ سب سے پہلے صبر کا کیا حکم ہے، اس کے بعد صبر کی کیا قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 3 صبر کے اثرات اور ثمرات قرآن و حدیث میں کیا بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگر وقت نے ساتھ دیا تو آخری میں ہم بتائیں گے کہ آج لوگوں میں صبر نہیں ہے، جلدی بہت ہے، اس کا خاتمہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو ہم اللہ کی توفیق سے آگے بڑھتے ہیں، اس کی مشیت سے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے صبر کا حکم بیان کرتے ہوئے کہا کہ ذهب ابن القیم رحمہ اللہ الى وجوب الصبر ونقل الاجماع فقال وهو واجع باجماع الامہ۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کئی جگہ کہا ہے کہ صبر کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ اللہ نے مومنوں کو بھی حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کبھی کہا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اور مومنوں سے کہا وَاصْبِرُوا، یہ آج کئی جگہ آیت آئی ہے، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی وصیت کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 208 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو شاید ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ جو امر کا صیغہ آتا ہے، آرڈر، وجوب پر جو ہے محمول کیا ہے، اور صبر کرنا واجب ہے قرآن کے دلائل سے، احادیث کے دلائل سے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یاسر سے کہا اصبروا فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، کفار مکہ کی ایذا رسانی، ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو قرآنی آیتوں، احادیث نبویہ علی صاحبیہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم، اور اجماع امت، 3 دلائل ہوئے صبر واجب ہے، بلکہ قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوا، احادیث سے معلوم ہوا، اور تیسرا ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ امت کے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ صبر کرنا واجب ہے، اور کہا کہ الصبر علی الامور الواجبۃ او عن الامور المحرمہ۔ ماشاءاللہ، کہا صبر جو ہے واجب چیز پر کرنا ہوتا ہے یا حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں صبر کے معنی حبس، روکنا، تو واجب چیز کو انجام دیتے ہوئے صبر کرنا، جیسے نماز پڑھنا ہے صبر کرنا ہی پڑتا ہے، اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، مثلاً جیسے شراب وغیرہ ہے، یا کسی اجنبی لڑکی وغیرہ کو دیکھنا ہے شہوت کی نیت سے، تو یہ واجب پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دونوں صبر ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ شافعی مسلک کے عالم دین ہیں، انہوں نے ان کی کتاب احیاء علوم الدین، جس کو اردو میں ترجمہ ہوا ہے کیمیاء سعادت کے نام سے، تو وہ احیاء علوم الدین میں کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الصَّبْرَ أَيْضًا يَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ حُكْمِهِ إِلَى فَرْضٍ وَمُسْتَحَبٍ وَمَكْرُوهٍ وَمُحَرَّمٍ۔ کہا کہ اے بندو، تم جان لو کہ صبر حکم کے اعتبار سے جو ہے کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے، کبھی مستحب بھی ہوتا ہے، کبھی مکروہ بھی ہوتا ہے، کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے۔ فرض کب ہوتا ہے؟ جیسے فرض نماز کے لیے اپنی نیند کو چھوڑ کر جانا فجر میں، دوسرے اوقات میں تاجر حضرات اپنی تجارت کو چھوڑنا، ہم اپنے خیالات کو اللہ کے خاطر قربان کر کے پوری مصروفیات میں سے ہر طرف کو دنیاوی مصیبتوں کو جھٹک کر کے، مشغولیات کو صاف کر کے نماز کا صبر کرنا واجب پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صبر کرنا مستحب کب ہوتا ہے؟ جیسے آج ہم جو ہے گزر رہے ہیں ٹھنڈی کے دنوں سے، تو ایسے دنوں میں ٹھنڈی پڑ رہی ہے، ایسے وقت میں کوئی آدمی جو ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تو کہیں گے یہ صبر ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ٹھنڈی کے دنوں میں ٹھنڈی سے بھی وضو کر سکتے ہیں، اگر گرم پانی ہو تو اس سے بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے
صبر جو ہے مستحب کب ہوتا ہے؟ کہا کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اگر آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں اور گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں تو غلط ہے۔ نہیں، اینٹ کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ پتھر کا جواب اینٹ سے دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے گالی کا جواب جو ہے کہ دعا سے دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا اور کہا کہ آپ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی آیتیں سورہ حمیم سجدہ میں ہیں، وہاں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دیکھیے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ادفع باللتی ہی احسن بولے تو سامنے والا اخلاقی طور پر گرا تو ہمیں نہیں گرنا، ہمیں اونچے اٹھ جانا۔ اسی لیے سعید بن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں جب سے میں نے جو ہے نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، جب سے میں بالغ ہوا ہوں، اگر کوئی شریف مجھے جو ہے گالی، اگر جو ہے مجھے کوئی شریف آدمی گالی دیتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ شریف آدمی اگر کوئی مجھے گالی دیتا ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، اگر کوئی آدمی کمینہ پن بھی دکھاتا ہے تب بھی خاموش ہو جاتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے زندگی میں برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا نہیں ہونا چاہیے، آیت الگ محمل کی ہے، لہذا وہاں کہا کہ اگر تم اچھے انداز سے سامنے والوں کا جواب دو گے تو تمہارا دشمن بھی دوست بن سکتا ہے، اور کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ معاف کرنے کی اور چھوڑ کر دینے کی جو عادت ہے یہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں لوگ، بڑے جو ہے نصیبے والے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے صبر کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ معزز حاضرین، یہ صبر کا حکم کیا ہے، صبر کی کیا قسمیں ہیں، وہ ساری چیزیں بتانے کے بعد ہم آتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے اثرات اور ثمرات، ایسا ہی بول سکتے ہیں اسے، صبر کے فوائد کا ذکر کیا ہے ماشاءاللہ۔ سب سے بہتر، سب سے پہلی چیز یہ ہے صبر کرنا بہتر ہے، جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، وہ ان کا جو ہے مسئلہ کیا گیا، کلیجہ چبایا ہندہ نے یہ روایت ضعیف کہا ہے علماء نے۔ سیرت کی روایتوں میں واعظین اور قصاص بولتے رہتے ہیں اسے، ہمیں اس کی صحت کا پتہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہا کہ اگر تم صبر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب میں سب سے بہتر آپ کو بنائے گا، اور کہا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر بھی اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبر کرنے والا اجر پائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر جو ہے 15 میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے صبر کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت خاصہ بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک بات ہم آپ کو اس وقت بتاتے ہیں کہ معیت جو ہوتی ہے وہ اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں علماء نے۔ ایک تو ہے معیت عامہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا علم، اس کا ارادہ، اس کی نگرانی ہر جگہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اسے بولتے ہیں معیت عامہ۔ معیت خاصہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نگرانی جیسے ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہا کہ اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جب ابوبکر پریشان ہوئے تو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، تو ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والے اللہ کی خاص نگرانی میں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے صبر کا فائدہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صبر کرو، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تو قرآن کی نظر میں کامیاب زندگی کا راز صبر میں ہے۔ اسی طریقے سے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائی گئی، اللہ تبارک فرمایا وبشر الصابرین،
اور اسی طریقے سے صبر کی وجہ سے ہم دشمن سے محفوظ رہ سکتے ہیں، جیسا کہ کہا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ اور اسی طریقے سے صبر کی وجہ سے جنت ملتی ہے، ماشاءاللہ صبر کرنے والوں کو جنت ملے گی، جیسا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کے آخری میں فرمایا کہ کفار مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا۔ اللہ اکبر، اگر کفار مکہ ہمارا مذاق بھی اڑائیں لیکن اگر ہم اللہ کی نظر میں صحیح ہیں اور صبر کر رہے ہیں، دین پر جمے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ڈیفنس فرماتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ مکہ میں حضرات صحابہ اکرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا اٹھا دیا۔ اور اسی طریقے سے یہ صبر کی وجہ سے جنت ملتی ہے، اس کا ذکر رحمان کے بندوں کے اوصاف کے بعد بھی ہمیں ملتا ہے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ پورے رحمان کے بندے ہیں نا، اللہ کے پاس جنت کے کمروں میں رہیں گے، صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے یہ چیز دی ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو آخرت میں جو ہے فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے سلام یہ صبر کرنے سے ہوتا کیا ہے، بندے کے اندر آیت کے اندر بندے کے اندر تدبر قرآن کے اندر تدبر کرنے کی اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں کہا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اس طرح کی آیت جو ہے سورہ لقمان میں بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ صبر جو ہوتا ہے اس کے فوائد میں علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ صبر دیکھنے سے معمولی چیز ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دنیا اور آخرت میں اونچا اٹھا دیتا ہے۔ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے صبر کے فوائد بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی بتائی کہ صبر کو نبیوں سے جوڑا گیا، یہ صبر کی مطلب فضیلت کے لیے کہنا کافی ہے، جیسا کہ جو ہے ہر نبی کو تکلیف دی گئی تو کہتے ہیں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، قرآن کے الفاظ میں دیکھیے، ہم وَلَنَصْبِر نہیں بولے ہم ضرور صبر کریں گے، اللہ کی قسم جن چیزوں میں تم ہم کو تکلیف دے رہے ہو۔ تو یہ صبر کے کچھ فوائد ہم نے آپ کے سامنے قرآن آیاتوں میں بیان کیے، اگر آپ چاہتے ہیں تو قرآن آیات کا مکمل اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات بھی ہمیں یاد آئی اس موقع پر کہ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا اجر دے گا، جیسا کہ فرمایا والصابرین والصابرات، آگے کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہاں ہمارے پاس ویڈیو میں سننے والے سامعین بھی ہو سکتے، سامعات بھی ہو سکتے، صبر کرنے والے مردوں کو جو فضیلت بتائی گئی ہے وہ فاری فضیلت عورتوں کو بھی ہے، بلکہ بعض حدیث کا ذکر آگے آتا ہے کہ اگر کوئی عورت کے 2 بچے نابالغ بچے مر جاتے ہیں یا 1 بچہ مرتا ہے یا 3 بچے مرتے ہیں، اگر وہ صبر کرتی ہے اس کے لیے جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی گئی۔ اور خصوصاً اولاد کی موت والدین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے، جب چھوٹے بچے کی روح قبض ہوتی ہے، اللہ اکبر، تو فرشتے سے اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو جا کو تمہیں روح قبض کرنا کیا بولا بندہ، اللہ اکبر، تو فرشتہ بولتا ہے حمیدک واسترجع، اے رب اس نے اس جگر کے ٹکڑے کی جان لے رہے تھے تو اس نے جو ہے تیری تعریف کی یا رب، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے بندے کے بارے میں نورانی مخلوق کے سامنے فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں یہ گھر بنا کے اس کے لیے بنام بیت الحمد رکھو، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے فوائد کے بارے میں کئی باتیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصلاۃ نور والصبر ضیاء والصدقۃ برہان، یہ ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نور ہے۔ اللہ کے نبی مسجد کو گئے تو اللہم اجعل فی قلبی نورا پڑھتے، فجر کو اندھیرے میں اٹھ کے گئے تو فرمایا کہ اندھیرے میں اٹھ کے تو قیامت میں نور ملتا تم نے ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ الصلاۃ نور جو کہا گیا، نماز نور بنے گی، قبر میں بھی بنے گی اور آخرت میں بھی مکمل طور پر اس کے لیے روشنی ہوگی۔ تو کہا کہ صلاۃ کو نور سے جوڑا گیا اور صبر کو ضیاء سے جوڑا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ الضیاء کسے کہتے ہیں؟ ضیاء بولے تو ذاتی روشنی، یعنی صلاۃ و نور کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو ضیاء کے ساتھ جوڑا۔ آپ نے نہیں کہا کہ الصبر نور، تو ضیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضیاء جو ہے زیادہ طاقتور روشنی کو کہتے ہیں۔
تو اعمال صالحہ کرنے سے جو نور پیدا ہوتا ہے تو صبر سے بندے کی زندگی میں روشنی آتی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھیے، اعمال صالحہ کرتا ہے بندہ تو اس میں نور پیدا ہوتا ہے، اور صبر کرنے سے بندے کی روشنی میں بندے کی زندگی میں روشنی آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، صبر کرنا مشقت بھرا کام ہے، اسی لیے اس کا بدلہ بھی اللہ نے اتنا عمدہ دیا ہے۔ کہا الصبر ضیاء، ضیاء بولے تو ذاتی روشنی۔ صبر کرنے والے جو کیا کرتے ہیں، تلخ حقیقت سے گزرتے ہیں، کڑوے گھونٹ پیتے ہیں، اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، نفس کے خلاف ہوتی ہے، مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے، تب بھی انسان صبر کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ذاتی روشنی تم کو ملے گی۔ اور یاد رکھیے، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات بتائی، کہا ضیاء تیز حرارت روشنی والی کو کہتے ہیں۔ ذرا نوٹ کیجئے پوائنٹ یہ، ضیاء تیز حرارت روشنی والی کو کہتے ہیں۔ تو صبر کرنے سے بندہ پریشانی کا سامنا کرتا ہے تو ایک طرف وہ نماز پڑھ کے اپنے دل کو منور کرتا ہے، دوبارہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بعد نماز پڑھ کے اپنے دل میں نور پیدا کرتا ہے، تو ساتھ میں صبر کرنے سے اسے ضیاء بھی مکمل طور پر حاصل ہوگی۔ یہاں ایک دو تین اقوال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا، جب دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے تو مومن کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آزمائشوں پر صبر کرے۔ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، زندگی میں ہر ایک کو صبر کرنا پڑتا ہے، خصوصاً عورت بہت جلد باز ہوتی ہے، اپنی ازدواجی زندگی میں شوہر سے کمی ہوتی ہے، فلاں سے کمی ہوتی ہے، لہٰذا ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر میدان میں یہ صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے ہم نے کہا 5G 6G آ گیا، انسان کا ذہن دوڑتا ہے، کسی کے اندر صبر نہیں آتا، نہ اساتذہ میں ہے، نہ طلباء میں ہے، اور نہ بیوی میں ہے، نہ بچوں میں ہے۔ لوگ تو جیسے بیمار ہوا تو اینٹی بائیوٹک کھا کو فوراً میری بخار چل جانا اور اس کے بعد میں گوشت کھانا شروع کرنا، بولے تو ویسا زمانہ آ گیا ہے۔ لہذا صبر، یہ جفا کشی جب تک ہمیں پیدا نہیں ہوتی، دنیا میں ہم قیادت نہیں کر سکتے، حاکم نہیں بن سکتے۔ لہذا یہ جلد بازی کو ختم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کراتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کراتا ہے۔ لہٰذا صبر انسان کو جو ہے دنیا میں بھی کامیاب کراتا ہے، آخرت میں کراتا ہے، اور یہ صبر جو ہے سعادت مندی اور جو ہے خوشگوار زندگی کا ایک اصول ہے۔ لہذا ہمیں صبر کے بارے میں نبیوں کے قصوں کو پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے صحابہ کے صبر کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے مکمل طور پر، تاکہ ہم جو ہے دنیاوی زندگی میں صبر کر کے کامیاب ہو جائیں۔ تو ضرورت ہے ہر ایک آدمی صبر کرے، آدمی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے صبر کرے، بیوی اپنے شوہر سے زندگی میں صبر کرے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہمارے اسلاف کیسے صبر کرتے تھے چند مثالیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کر کے جنت کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالی زندگی کے ہر موڑ پر صبر و استقامت کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جلد بازی سے بچا کر رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔